متوجہ کرنا چاہا، لیکن جریج نے اسے گھاس نہ ڈالی، اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ایک چرواہا جو ان کی کٹی کے پاس آ کے پناہ لیا کرتا تھا، وہ فاحشہ عورت، اس نے اپنے آپ کو اس چرواہے کے حوالے کر دیا اور اس کے نطفے سے حاملہ ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں جب بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کی اولاد ہے، کہاں سے پیدا ہوا، کس کے نطفے سے پیدا ہوا؟ اس نے کہا یہی جریج جو بڑا عبادت گزار بندہ ہے اس کی اولاد ہے۔ چونکہ ایسی فاحشہ عورتیں جن کو اپنے حسن پہ ناز ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی بہت بڑی توہین سمجھتی ہیں کہ کوئی میرے پھندے میں نہ آئے، تو اس نے اس کا انتقام لینے کی کوشش کی اور جریج پہ الزام لگایا۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہا جریج وہ فلانے تم بڑے عبادت گزار بنتے ہو، ذرا اترو اپنی کٹی سے، اپنے خانقاہ سے نیچے اترو۔ وہ جریج اپنی عبادت میں مشغول رہے۔ وہ لوگ پھاوڑے لے کے آئے تھے، کدال لے کے آئے تھے، ان لوگوں نے ان کے کٹی کو توڑنا شروع کیا۔ جب توڑنا شروع کیا تو مجبوراً اترے، بولے بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بچہ دیکھو یا عورت دیکھو، بات کیا ہے پوچھتے ہو؟ وہ مسکرائے کیونکہ جانتے تھے کہ ایک بار اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین تھا۔ انہوں نے کہا مجھے وضو کر لینے دو، 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد بچے کو گود میں اٹھایا، اس کے پیٹ میں پہنچ کے پوچھا بیٹے تو کس کی اولاد ہے، تیرا باپ کون ہے؟ کہا میرا باپ 5 چرواہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اپنے ایک نیک مخلص بندے کی حفاظت فرمائی، اس طرح کرامت ظاہر کر کے اس کے ہاتھ پہ اپنے نیک بندے کی حفاظت فرمائی۔ تو چنانچہ بچے نے کہا میں 5 چرواہے کے بیٹا ہوں، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا جریج ہم تمہاری کٹی کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ کہا نہیں چاہیے ہم کو سونے کا، ہم کو ہماری مٹی کا بنا دو جیسے تھا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ والدین کی نافرمانی وہ بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پر والدین کی بد دعا فوراً لگ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خسارہ اٹھاتا ہے۔